efficiency and convenience in campus, management and academics. Those include tools for admission, exams, attendance and financial aid management. Everything has been digitized and computerized. Establishment of MIS system in a Directorate of Admissions, integrated a centralized fees management system, streamlining fees collection and allowing seamless transactions through online banking. Financial management, planned budget management, increased income, reduced expenditure, paid past liabilities of 1 billion, which were at the University of Sindh in 2020, and now there is no liability, we have paid off. A reduced deficit, adopted globalization of fees collection, implemented an EPR-based finance management, introduced receivable aging analysis system, effective asset management, streamlining overall system for affiliated colleges as well. We have about 100 affiliated colleges, and that has also been computerized. Austerity measures during last 4 years, increased cost control on utilities, electricity cost reduced and saved 400 million in 15 months. That amount was paid by the university for the residential and residents of the colony. They were getting as a subsidized electricity. So we have saved 400 millions and saved 9 millions on case charges as well. No administrative staff appointments during last 4 years, no purchase of vehicles, no purchase of furniture except student related. We have arranged a lot of awareness programs like environmental changes, polio drop campaign, traffic rules, cyber crime, avoiding cancer, anti-harassment at workplace. Dear graduating students, in whatever capacity you serve, uphold the values of tolerance, social justice, and human dignity, leading to a pluralistic and democratic society. You are our future, being among the 10% graduate elite of the country. You have to contribute to the betterment of the lot of common men and promotion of social justice. Honorable Bilawal Bhutto Zardari, Chairman, Pakistan People's Party. This is the small crowd. Out of 44,000 students, this number is very small, because to this university there are 5 additional campuses, and I have some transport issues, and I also requested to Honorable Minister for Mass Transit that for the girls in the city, the pink buses has been started by Sindh government. If that route is extended to the university, from Hyderabad to the university, then it will be a big effort, and I think the people will appreciate, and Minister of Mass Transit is also present there. Further, I would not like to put some demands or requests, because we are already advised by the Sindh government, and we are proud that while we attend the meetings of the Vice Chancellors at national level, then there is being quoted that follows Sindh government. Sindh government has provided a lot of funds to their universities, and why the other provinces are not following. So we are proud that the policy of Sindh government through your leadership is being appreciated at national level in every forum, and even the Chairman Higher Education Commission, he has quoted in many conferences as well.
So I am thankful to all the distinguished guests as well, parents of the students, dignitaries which are in front of me, the members of the convocation, member of the academic convocation, and also I am thankful to the Honorable Chief Minister as well. He has always kind to the all universities and especially University of Sindh as well. And we hope that under your leadership, Honorable Chairman, this country will lead towards the success, and inshallah ta'ala universities will provide some input so that the country may progress. Thank you very much. University of Sindh, Zindabad, Pakistan, Paindabad. Thank you, sir. Yes. Now I request Professor Dr. Mushtaq Ali Jariko, Registrar, University of Sindh, to request the Vice Chancellor, University of Sindh, Professor Dr. Muhammad Siddique Kalodo, to present the PhD candidates for the conferment of their degrees by the Honorable Chief Minister of Sindh, Syed Murad Ali Shah, who is also Pro-Chancellor of the University. Sir. Thank you. I once again request Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Muhammad Siddique Kalodo to present the candidates for the conferment of PhD degrees. I present to you, sir, 134 candidates of Doctor of Philosophy of the following faculties: Faculty of Arts 14, Faculty of Commerce and Business Administration 6, Faculty of Education 5, Faculty of Engineering and Technology 5, Faculty of Islamic Studies 13, Faculty of Natural Sciences 72, Faculty of Pharmacy 5, Faculty of Social Sciences 14, and pray that they may be admitted to the degree of Doctor of Philosophy. By virtue of the authority vested in me as Pro-Chancellor of the University of Sindh, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy, and I charge you throughout your life to prove yourself worthy of this degree. Please be seated. Please. Thank you. Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Mushtaq Ali Jariko, Registrar, to request the Vice Chancellor, University of Sindh, Professor Dr. Muhammad Siddique Kalodo, to present the ample candidates for the conferment of their degrees by the Honorable Chief Minister of Sindh, Syed Murad Ali Shah. Thank you. I request once again Professor Dr. Muhammad Siddique Kalodo, Vice Chancellor University of Sindh, to present the candidates for the conferment of MPhil degrees. I present to you, sir, 126 candidates of Master of Philosophy of the following faculties: Faculty of Arts 14, Faculty of Commerce and Business Administration 2, Faculty of Education 15, Faculty of Engineering and Technology 1, Faculty of Islamic Studies 3, Faculty of Natural Sciences 72, Faculty of Pharmacy 4, Faculty of Social Sciences 15. And pray that they may be admitted to the degree of Master of Philosophy. By virtue of the authority vested in me as the Pro-Chancellor of the University of Sindh, I admit you to the degree of Master of Philosophy, and I charge you throughout your life to prove yourself worthy of this degree. Thank you. Please have your seats. Now I will request Professor Dr. Mushtaq Ali Jariko, Registrar, University of Sindh, to request the Vice Chancellor, University of Sindh, Dr. Muhammad Siddique Kalodo, to present the master's candidate for the conferment of their degrees by the Honorable Chief Minister of Sindh, Syed Murad Ali Shah. Yes, I kindly request once again Dr. Muhammad Siddique Kalodo, Vice Chancellor University of Sindh, to present the candidates for the conferment of master's degrees. I present to you, sir, 113 candidates of master's degree of the following faculties: Faculty of Arts 9, Faculty of Commerce and Business Administration 25, Faculty of Education 2, Faculty of Islamic Studies 7, Law 2, Faculty of Natural Science 40, Faculty of Pharmacy 9, Faculty of Social Sciences 13, additional campuses 6, and pray that they may be admitted to the degree of Masters. By virtue of the authority vested in me as the Pro-Chancellor of University of Sindh,
I admit you to the degree of Masters and I charge you throughout your life to prove yourself worthy of this degree. Thank you. Please be seated. Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Mushtaq Ali Jariko, Registrar, University of Sindh, to request the Vice Chancellor, University of Sindh, to present the bachelor degree for the conferment of their degrees by the Honorable Chief Minister Syed Murad Ali Shah. Yes, Dr. Mohammad Siddiq Kalodo, once again Vice Chancellor University of Sindh, is requested to present the candidates for the conferment of bachelor degrees. I present to you, sir, 471 candidates of bachelor degree of the following faculties: Faculty of Arts 49, Faculty of Commerce and Business Administration 55, Faculty of Education 15, Faculty of Engineering and Technology 37, Faculty of Islamic Studies 12, Faculty of Law 9, Faculty of Natural Science 166, Faculty of Pharmacy 9, Faculty of Social Sciences 77, additional campuses 42, and pray that they may be admitted to the degree of bachelor's. By virtue of the authority vested in me as the Pro-Chancellor of the University of Sindh, I admit you to the degree of bachelor's and I charge you throughout your life to prove yourself worthy of this degree. It's a huge number. Please have your seats. Thank you. Thank you very much. Now we will present the recipient of Chancellor Gold Medals Award. The Registrar, University of Sindh, Professor Dr. Mushtaq Ali Jariko, will announce the names and the chief guest of the convocation. Honorable Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Chairman, Pakistan People's Party, will do the honor of the decorating the candidates with gold medals. The Yes, sir. Pro-Chancellors, Murad Apple- Ali Shah, the Vice Chancellor, University of Sindh, and the Secretary of the Convocation, Professor Dr. Irfana Begum Malla, are requested to accompany the Honorable Chief Guest. Yes, I present to you, sir, the candidates for the award of Chancellor's Gold Medals and request you to kindly decorate them with the gold medals. I start taking the names of those who are being given the gold medals. Miss Yamna, Master of Computer Science. Miss Muniba, MA Pass Urdu. Mr. Muhammad Umar Farooq, BS Urdu. Miss Muniba, MA Pass Urdu. Miss Varisha Fatma, BBA Honors. Miss Varisha Fatma, BBA Honors. Miss Anika, BA Honors Elementary. Miss Anika, BA Honors Elementary. Miss Rabia Ismail, BS Muslim History. Miss Sana, MA Pass Muslim History. Miss Tabinda Asif, BS Software Engineering. Miss Yamna, Master of Computer Science. Miss Afsana Channa, BS Medical Laboratory Technology. Miss Miss Hussain Shahid, MSc Pass Botany. Miss Nishat Kamal, BS General History. Miss Mariam Sharif, BS Computer Science.
Dear audience, it's a wonderful day for all of them. Put your hands together. हिकिड़ी जानदार ताड़ी खपे इन सभिनी ॿारनि जी महिनतुनि लाइ जिन खे ही गोल्ड मेडल मिले पियो ऐं हिकिड़ी मोज़िज़ हथनि जे हथां मिले पियो. प्लीज़ जानदार ताड़ियूं खपनि. हॉल गूंजी उथे. प्लीज़ put your hands together. Thank you. Yes, sir. Now I just announce the names of those who are being given PhD degrees. Miss Kuratulain, English Literature. Miss Kuratulain, English Literature. Mr. Habibur Rahman Sial, Sindhi, Faculty Awards. Miss Iram, Dr. Ghulam Shabi Sheikh, Business Administration, Faculty of Commerce and Business Administration. Miss Nazir Bano, Education, Faculty of Education. Mr. Abdul Rahman Baloch, Information Technology, Faculty of Engineering and Technology. Ms. Shazma Tehseen, Information Technology, Faculty of Engineering and Technology. Mr. Abdul Latif, Islamic Culture, Faculty of Islamic Studies. Mr. This is a lifetime achievement degree. Miss Amna Khatun. Miss Amna Khatun, Analytical Chemistry. Mr. Sajid Syal, Zoology, Faculty of Natural Science. Ms. Rahila, Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy. Mr. Sayyid Muhammad Mubashir Shah, Pharmaceutics. Ms. Nazia Anwar Bhutto, Development Studies, Faculty of Social Sciences. Mr. Muhammad Ishaq, Economics, Faculty of Social Sciences. Mr. Muhammad Ishaq. Mr. Naseem Parvez, Criminology, Faculty of Social Sciences. Mr. Shah Muhammad Farooq Rashidi, Sociology, Faculty of Social Sciences. Yes, I'll just take the names of faculty members who are receiving today their PhD degrees. Umme Kulsoom Rind, PhD English Literature. Mr. Sarfaraz Malik, PhD Business Administration. Qazi Mumtaz Siddiqui, PhD Commerce. Zubair Ahmed Chachad, PhD Education. Nisar Ahmed Memar, PhD Information Technology. Ms. Komal Siddiqui, PhD Biotechnology. Mr. Suruj Omal, PhD Environmental Science. Sanaullah Jamali, PhD Mathematics. Mr. Salman Ahmed Rajput, PhD Pharmacy. Ms. Mahvish Bhutto, PhD Economics.
Razana, PhD, Psychology. Lubna Ahmed Sumro, PhD, Psychology. Ms. Saida, PhD, Sociology. holders. We are witnessing history. We are witnessing history because
These are very important documentary moments of life. This is the maximum that one can achieve in life through the academic careers. Congratulations to the recipients, congratulations to those who are associated with them, congratulations to the guides, co-guides, teachers, researchers, and congratulations to University of Sen. That's a good number of the recipients. We have the presence of Honorable Chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab, and this is a momentous day that we are celebrating today. We can say that we are the part of history. Ji Rafiq Chai. People's Party, Bilawal Bhutto Zardari Sahab, ministers, my colleagues in the Provincial Cabinet, members of the National Assembly, Senator, members of the Provincial Assembly, our host, Vice Chancellor Dr. Siddique Kalodo, Vice Chancellors of other universities, members of the Syndicate, members of Senate, members of the Academic Council, faculty members of Sindh University, distinguished guests, proud parents of the graduating students today, and last but not the least, the graduating class of 2023. Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's indeed an honor for me to be here today at the 2019 to 23 convocation at the oldest university, which was established in 47, and I'm very proud that Shaheed Zulfikar Ali Bhutto visited this university when he was chairman Pakistan People's Party at the time when at the Hyderabad campus they had burned the Sindhi department. Thereafter, as Prime Minister in 1974, he again visited this university. Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto attended a special convocation as chief guest when she was Prime Minister in 1994, and I'm proud that my father was sitting to the left of Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, as today I'm sitting on the left of Chairman Bilawal Bhutto Zardari. Sindh University is a beacon of education. It fosters critical thinking, innovation, and research. Sindh University plays a vital role in empowering students from diverse backgrounds, particularly of rural Sindh. And while we were here today, we witnessed
students from all over Sindh receiving their degrees, the few degrees that we awarded, the PhD degrees that were awarded here. And I'm very proud there were 3 students from my Tehsil, Talka, Sevan. 2 of them got their PhD degrees. They were girls and they were both Bhuttos. And there was a boy who got his PhD degree. He was a Sayyid from Sevan, from Karampur, a village next to Sevan. Congratulations to all the students who've got their degrees today. You are the scientists who will solve pressing problems, the educators who will inspire future generations, the leaders who will fight for justice, and the entrepreneurs who will drive innovation. Congratulations to all, the PhDs, the Masters of Philosophy, and those who've got the bachelors, and special congratulations to their parents, to the faculty members, and to the administration of the Sindh University. I would not like to make a very long speech. You're all waiting for Chairman Bilawal Bhutto Zardari Saab's speech. Just 3 messages that I want to give you today as you enter into the real world. First of all, dream big. Sky is the limit. Nothing is impossible. You need to remember that the greatest achievements in history began as a dream. So dream big. Secondly, stay resilient. You will face many challenges. You'll have to face failures. But you need to overcome these challenges and defeat the failures in life. Last and not the least, give back. Give back to your parents, give back in your community, give back to the university that has nurtured you and that has brought you to this status. Give back to your province and to your country. So inshallah, I pray that the students graduating today will become the future scientists, the future leaders, the future innovators of Pakistan, and they will stand shoulder to shoulder with Chairman Bilawal Bhutto Zardari as he takes Pakistan into greater heights, inshallah. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. It's a great day in the lives of many of us. Days come and pass by, but the memories leave their impressions upon us. The University of Sindh remembers Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto on 14th July 1994, when the then Prime Minister Shaheed Rani graced the convocation in the same premises. Today, the history is being repeated. Her son and young leader, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Chairman Pakistan People's Party, is gracing this convocation. On the same date, Sindhology was having the formal inauguration of Benazir Bhutto Gallery. We wish to present few glimpses of the days. We wish to present these days which is spent by very fast. Let's be shared by those memories of 14th July 1994. 30 years have gone by. It seems like yesterday. This is the inauguration of Benazir Bhutto Gallery at the Institute of Sindhology.
With the permission of the chair, یہاں پر میں ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک نصیحت پڑھنا چاہوں گی جو اس نے اپنے لگتے جگر کو دی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے. وہ کہتی ہے کہ جو شو آف کرتے ہیں ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا. جو شو آف کرتے ہیں ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا, اور جن کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے ان کو کچھ لینے کی, خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آج آپ نے پایا ہے, آپ کی ڈگری, وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیورات اور کتنے بلڈنگ سے کہیں زیادہ ہے. یہ جو نصیحت ہے ہم سب کے لیے ہے. ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا اور اپنے پیرنٹس کا بھی بہت خیال رکھنا. تھینک یو سو مچ. Now, the ladies and gentlemen, words cannot describe what he means to all of us. Today, having the honor of his presence is a great privilege to witness the wisdom of caliber. May I have the honor to call upon the chief guest of this academic convocation 2019-2023, Chairman, Pakistan People's Party, Mr. Bilawal Bhutto Zardari. Let us quench a thirst of the wisdom. Ladies and gentlemen, please welcome. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. First of all, to the students gathered here today to receive their degrees, congratulations. To the parents who are witnessing the next generation receive their degrees today, congratulations. And to the teachers, to the professors, to the members of the university, all of whom have played a part in your achievement today, unko bhi main mubarakbad kehna chahunga. It wasn't that long ago کہ میں آپ ہی کا جگہ پہ بیٹھا تھا اور اپنا ڈگری حاصل کر رہا تھا. تو اسی روشنی میں آج کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. This is truly an important crossroads in any young person's life, جہاں باقاعدہ transition کرنے جا رہے ہیں into the next phase of your life. And I still remember that جب میں اپنا یونیورسٹی کی ایکسیپٹنس ملا تھا مجھے, جس خوشی کے ساتھ, جس فخر کے ساتھ اپنی my mother had congratulated me on that day, the pride that she had felt, I imagine that is the pride that your parents felt when they sent you off a few years ago to attend university. اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ how to drop me off at university. My mother had taken a break for what at the time was her final election campaign کہ میں اپنا بیٹا کو یونیورسٹی پہ وہ پہنچا دوں خود. اور of course میں اس دن بھی یاد کر رہا ہوں جس دن پہ میں نے اپنا ڈگری حاصل کی تھی, اور اس موقع پہ اپنا والدہ تو ساتھ نہیں تھی, لیکن جس فخر کے ساتھ اور جس the sense of achievement جو آپ کو آج محسوس ہو رہا ہے, I also fondly remember the day that I crossed that
milestone. اور یہ واقعی ہی ایک ایسا جو آپ کا ایجوکیشن ہے، ایک ایسا گفٹ ہے جو آپ کے بڑوں نے، آپ کے والدین نے آپ کو دیا ہے. اٹ از، وہ آپ کو اس کے ساتھ جو بھی دے دیتے، زمین، گھر، پیسہ، وسائل، nothing can compete with your education. یہ ایک ایسا سکل ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ سے چھینا نہیں جا سکتا. you can lose everything in life. آپ کی جائیدادیں، آپ کا کوئی جو پیسہ ہے، جو فزیکل ٹینجیبل چیزیں جو آپ کے پاس ہوں گے، وہ تو you can lose those. But no one can rob you of your education. اور آج کے بعد آپ ایسے تیار ہو کہ جو بھی ہو جائے زندگی میں، آپ کے پاس یہ سکون ہونا چاہیے. You have that degree, that training, that education that enables you, that empowers you to do whatever you wish. And you are truly the heirs of a formidable legacy. The class of 2024 is not just the class of 2024 of Sindh University. You are the heirs of an ancient civilization, of the Indus Valley civilization. You are going to write the next chapter in our thousands of year old history. And you will do so with the skills and with the education that you gained here today. And before we commence this part of your journey, it is important to remember that you too will leave a legacy for the next generation to follow. You will build upon the achievements of those that came before you. And I do hope that you will leave such a legacy that future generations will be proud of. I want to use this opportunity to discuss two important areas, causes, جس میں مجھے آپ کا مدد چاہیے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نیا نسل ہے اپنا کردار ادا کر کے، اب ہم نے خود محنت کر کے، جدوجہد کر کے، جیسے آپ نے محنت کر کے، جدوجہد کر کے یہ تعلیم حاصل کی ہے، یہ ڈگری حاصل کی ہے، آپ نے اب اپنا یہ اختیار استعمال کرنا ہے. Because you may not appreciate it، یا آپ کو یہ شاید محسوس نہ ہو، but you are the most powerful force in this country. اور اس طاقت سے لوگ ڈرتے ہیں، جو طاقت آپ کے پاس ہے. ایک اس لیے کہ آپ اس ملک کی اکثریت ہو. وہ کیسے؟ کہ اس ملک کی اکثریت is 65% of our population جو 30-35 کا ایج سے کم ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ملک کے مستقبل ہو. اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اکیلا بھی کافی کچھ کر سکتے ہو. جیسے آج آپ نے محنت کر کے اپنا ڈگری حاصل کی ہے،
مگر اجتماعی طور پہ سب مل کے محنت کر کے جدوجہد کر کے آپ بہت کچھ اور حاصل کر سکتے. تو نہ صرف آپ اپنا کمیونٹی میں، اپنے علاقے میں، اپنے صوبہ میں، اپنا ملک میں، مگر اگر آپ چاہے تو the world is your oyster. دنیا بھر میں آپ جا کے جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہو آپ اس کو حاصل کر سکتے. اب ہمارے ہاں I want us to harness our energies. جیسے ماضی میں ہمارے بڑوں نے اپنے دور میں اپنے چیلنجز کو، اپنا مسائل کو پہچان کے مل کے محنت کیا کہ ان مسائل کا مقابلہ کرے اور ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کرے. اس کے لیے میرا خیال میں ایک جو ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ نہ صرف ہمارے لیے یہاں پاکستان میں مگر دنیا بھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے. اب موسمی تبدیلی آنے والے نسلوں کے لیے جتنا خطرہ ہے اتنا ہمارے بڑوں کے زمانوں میں نہیں تھا. انفیکٹ جن مسائل کا آپ آج سامنا کر رہے ہو، چاہے وہ 1-2 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا یا عام طور پہ جو ہمارے زندگی میں اس مسئلہ کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. This is only happening. کچھ جو ہم سے پہلے آئے تھے انہوں نے اس چیز کا قدر نہیں کی، اور میں ایک احساس دلانا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا جگہ پہ ہم موجود ہیں جہاں موسمی تبدیلی کا خطرہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے. اور وہ اس لیے کہ it might surprise you to know کہ the largest collection of snow and ice anywhere on the planet after Antarctica and after the Arctic وہ تو ہمارا ہمالیاز میں موجود ہے. اور جبکہ آپ نے بہت سے ڈاکیومنٹریز دیکھے ہوئے ہوں گے اور بہت سے کتاب پڑھے ہوں گے اور کافی سنا ہوگا کہ کتنا خطرہ موجود ہے جب ہمارا سمندر میں یہ آرٹک اور نارتھ اور ساؤتھ پولز میں جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو کیا کیا نقصان ہو جاتا ہے. پر اب ذرا سوچیں کہ ہمارے پہاڑوں سے جب اس کے بعد سب سے بڑا تعداد کا جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو آنے والے نسلوں کے لیے پہلے کچھ سالوں کے لیے خطرہ یہ ہوگا کہ ہم تاریخی سیلاب کے مقابلے کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جب موسمی تبدیلی کے نتیجے میں وہ جو ہمارا ہمالیاز جو ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن سے لے کے پتہ نہیں کب تک انڈس کے تھرو ہمیں پانی پہنچا رہا ہے وہ جو پگھل جائے تو پھر ہمیں پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں مگر خاص طور پہ میں تو پاکستان کا بات کروں گا اور پاکستان میں سے جو لوور ریپریرین میں جیسے ہمارے لیے جو وہ خطرہ پیش ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرہ کے لیے نہ پاکستان تیار ہے اور نہ دنیا تیار ہے. تو میں آپ کا مدد چاہ رہا ہوں، آپ کی ساتھ چاہ رہا ہوں کہ ہم مل کے محنت کریں کہ سب سے پہلے ہم اس خطرہ کے بارے میں اپنے آپ کو، پاکستانیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ خطرہ موجود ہے اور ہمیں اپنا
तैयारी पकड़ना है ताकि आने वाले सैलाब में, आने वाले कुदरती आफत में हम अपने अवाम को भी बचा सकें, उस नुकसान से भी बच सके। और बाकायदा एक जैसे जंगी बुनियादों पे तैयारी होता है, वैसे पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान से लेके इंडस बेसिन तक हमें तैयारी करना पड़ेगा। और उस तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा पाकिस्तान के वफाक के जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो पूरा पाकिस्तान की पीएसडीपी आपको मालूम है कि पीएसडीपी क्या है? ऐसे हमारा जो गवर्नेंस में प्लानिंग का और बजटरी का प्रोसीजर है वो पीएसडीपी डिपार्टमेंट का है। अब मसला सिर्फ ये है कि जो पीएसडीपी और एडीपी बनाते हैं वो तो 17 साल 60-70 ईयर ओल्ड के होते हैं। वो जब तैयारियां कर रहे हैं तो क्या वो अगले 5 साल 10 साल का सोच रहे हैं? क्या आपका मुस्तकबिल के सोच रहे हैं? क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल के सोच रहे हैं? सच में वो नहीं सोच रहे। वो आने वाले बजट निकालना चाह रहे हैं और उसके मुताबिक वो अपने कागज पे मंसूबे बनाते, उसका असरात क्या होंगे। मैं समझता हूं कि अब नया नस्ल को ये सारे फैसले करने चाहिए, इसलिए हम ही मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं और माजी को छोड़ सकते हैं। तो इवन मौसमी तब्दीली के लिहाज से मेरा ख्याल में पाकिस्तान को अपना पूरा का पूरा पीएसडीपी को भरना चाहिए और एक नया पीएसडीपी तैयार करना चाहिए जो आने वाला नस्ल के लिए, आने वाले मसले के लिए वो ऐसा एक प्लान हो जिस पे हम मिल के अमल दरामद भी कर सके और हमारा मसाइल का हल निकाले। और मौसमी तब्दीली के लिहाज से इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बने। अगर आप कोई इरिगेशन का निज़ाम बना रहे हैं तो फिर आप मौजूदा जो पानी का हालात है उस पर आप ज़रा सोचें और आने वाले जो मसले हैं उसके बारे सोचें, इससे पहले कि 6-7 नया कनाल्स बनाना का फैसला करे। उसमें ये हो कि हमने जो एनर्जी का बंदोबस्त करना है पाकिस्तान में, क्या हम ये पुराना तरीका अपनाते रहेंगे जहां महंगा कीमत में बाहर से अपने बिजली मंगवाते हैं और फिर वो बिजली पूरा हुकूमत नाकाम रहते हैं कि हम वो बिजली फिर आपको ख़ास तौर पे यहाँ, बाकी पता नहीं लाहौर में दूसरे शहरों में पहुँचता होगा, कहते तो है कि लोड शेडिंग ख़त्म, मगर अगर वो यहाँ हमारा जमशोरो आते, हैदराबाद आते, लड़कानो आते तो हम उनको दिखाते कि लोड शेडिंग ख़त्म नहीं है। और ये इतना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा मजाक है वो भी मौसमी तब्दीली के लिहाज से कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस बिजली है तो हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप नया बिजली घर बनाएं, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो या आपका कोल हो, और जो हमारा महंगा बाहर से मंगवाया हुआ बिजली है वो हम खरीदते रहेंगे। और वो ज़्यादा बिजली है, महंगा है, मगर हर पाकिस्तानी को हम बिजली नहीं पहुंचा सकते। तो मैं समझता हूँ यही नतीजा निकलता है जब आप जैसे लोग हमारे साथ बैठ के ये फैसला नहीं करेंगे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, इस मुल्क के फैसले क्या होंगे, इस मुल्क का पॉलिसी क्या बनेगा। वो जब आप वो फैसले करेंगे तो फिर शायद कोई फर्क महसूस होगा। इसमें हमारे पास वसाइल है, अल्लाह ताला ने हमें ना सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ा जो कोयला का स्टोर है वो आपके पास है, सिंध में सूरज का भी कोई कमी नहीं है, आप ही के यहाँ जिम्पीर से हमारा ये
ون پاور بھی بنتا ہے. ہم تو پاکستان کو, پورا پاکستان کو سب کم ترین پرائس پہ بجلی بھی دلوا سکتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے, اور یہ ایشو پاکستان کے مستقبل اور آنے والے نسلوں کے لیے بہت اہم ہے. ہم نے 26th امینڈمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا آئین میں تو لکھوا دیا کہ environment is a fundamental right, اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر دلوا سکے, ہم گرین انفراسٹرکچر دلوا سکے, ہم گرین اور آرگینک انرجی دلوا سکے, تاکہ آپ کو ہمارا معیشت چلے, آپ کو روزگار ملے, اور ہم سب مل کے ایک ایسا مستقبل کا بندوبست کرے جو روشن بھی ہو. اب یہ تو ایک لحاظ سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ساتھ ساتھ ایک ہی اور بڑا ٹاپیکل اور امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, مگر اس پہ بھی آپ کی مدد چاہیے, باقاعدہ مدد چاہیے. دیکھیے, ایک زمانے میں تو انفراسٹرکچر ہوتا تھا تو وہ ہمارا انڈس اور سمندر انفراسٹرکچر ہوتا تھا. پھر اس کے بعد سڑک, روڈ, وہ ہمارا انفراسٹرکچر بن گیا. ریلوے, ایئرپورٹ, ہائی وے, موٹر وے, سب کچھ ہو گیا. اب آج کی دنیا میں ایک نیا انفراسٹرکچر موجود ہے, اور جیسے ماضی میں یہ سوچ ہوتا تھا کہ عوام کو یا کنٹرول کرنے کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم نے پہلے سمندر کو کنٹرول کرنا تھا, پھر سڑک کو کنٹرول کرنا تھا, تو کوئی اب آج کی دنیا میں میرا خیال میں میرے اور آپ کے لیے اور آنے والے کل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈ وتھ ہے, وہ ہمارا فائبر آپٹک کیبل ہے, وہ ہمارا وائرلیس انٹرنیٹ سروسز ہے. اور ویسے جیسے ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا ہے, آپ کو سینسر کرنے کی کوشش کیا گیا ہے, ویسے ہی آج کل ایسے کئی کو کوشش ہو رہا ہے. اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کتنا طاقت ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ اپنا انٹرنیٹ ڈیوائس نہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں آپ کا حق کا مطالبہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنا موسمی تبدیلی کے لحاظ سے, اپنے پانی کے لحاظ سے, اپنے جہاں جہاں آپ نے اپنا حق کا مطالبہ کرنا ہے وہ تو ہم سب کا حق ہے, لیکن اس سے پہلے ہم سب نے مل کے اپنا ماڈرن دنیا میں, آج کے دور میں, جیسے ماضی میں ہمارے بڑوں نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا اپنے ریالٹیز کے مطابق, ویسے ہی آج کا نیا نسل کو مل کے اپنے حق کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا پڑے گا, ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنا پڑے گا, ہمارے حق ہمیں مطالبہ کرنا پڑے گا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اسی خطے کے, پوری دنیا کے کسی نے کبھی ایسے مفت میں کسی کو اپنا حق نہیں دلوایا. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو, کسی ہجوم کو, کسی لوگوں کو حق ملا ہے, انہوں نے وہ حق چھینا ہے. اور صف اول کا کردار ہمارا طلبہ کا رہا ہے, ہمارا اسٹوڈنٹس کا رہا ہے. ہم کہتے تو ہیں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا اور جمہوریت اور ہمارا وفاقی جمہوری اسلامی نظام دلوایا، مگر اس میں بھی صف اول کا کردار کس کا تھا؟ اس ملک کا طلباء کا تھا، اس ملک کا نوجوانوں کا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، اس ملک میں جمہوریت بحال کیا، تب بھی جو صف اول کا کردار تھا وہ طلباء کا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کے آج تک ہمارا طلباء یونینز بینک ہے، ڈرتے ہیں آپ سے۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے، آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کی مدد مانگنے کے لیے، اس لیے میرا اور آپ کا حق پہ ڈاکہ لگ رہا ہے۔ اب وہ کون سا؟ میرا خیال میں ہم نے اپنے دور کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، اور یہ ڈیجیٹل بل آف رائٹس ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کہوں، میں ادھر لکھوں کہ دیز آر یور رائٹس اور میں کیمپین کروں، نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور اس ملک کا طلباء، اس ملک کا نوجوان مل کے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس لکھوائیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابوں اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس لیے سمجھ نہیں آتا، وہ استعمال ہی نہیں کرتے، ان کو فرق ہی کیا پڑتا؟ اگر انٹرنیٹ کو سلو کیا جائے، وی پی این کو بند کیا جائے، تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کا جینا حرام ہوگا اور میرا جینا حرام۔ تو اس کے لیے ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم اپنا حق کے لیے لڑیں گے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں سندھ یونیورسٹی کے نوجوان سے، سندھ یونیورسٹی کے طلباء سے کہ آئے ہمارے ساتھ مل کے ہم یہ محنت کرتے ہیں۔ میں خود انشاءاللہ تعالی ملک بھر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں خود پہنچوں گا اور وہاں کے نوجوانوں کا اس جدوجہد میں ساتھ مانگوں گا کہ آئے ہم مل کے اپنا پاکستان کے لیے ایک ایسا ڈیجیٹل بل آف رائٹس مل کے پہلے لکھوائیں۔ ہم جب پھر مل کے ایک کنسلٹیو پروسیس سے، سب کا انپٹ سے ہم وہ ڈاکیومنٹ بنائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمائندہ بن کے میں نیشنل اسمبلی جا کے اس کے لیے جدوجہد کروں گا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں مثلاً کہ آج کی دنیا میں ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں affordable access, equitable access to high speed internet should be a fundamental right۔ میں سمجھتا ہوں کہ مس انفارمیشن کے خلاف there should be strict protocols۔ سیفٹی کے لیے، mental health کے لیے، آپ کے لیے there should be، جو بھی میں خود نہیں لکھوانا چاہ رہا ہوں، ویسے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود اس کے بارے میں، اب یہاں ہمارے پی ایچ ڈی کے طلباء ہے، ہمارا ایم فل، ہمارے ماسٹرز، ہمارے بیچلرز، ہمارے پروفیسرز، آپ کو بہتر معلوم ہوگا، آپ کو بہتر معلوم ہوگا، آپ ہمیں تجویز بھیجیں، آپ خود جا کے مجھے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ایڈ کر کے بتائیں کہ ہمارا بل آف رائٹس میں یہ موجود ہونا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کا جو مطالبات ہوں گے، پھر میرے مطالبات نہیں ہوں گے، جب ہم مل کے یہ لکھوائیں گے تو پھر یہ آپ کے، ہم سب کے مطالبات بنیں گے، اور میں آپ کے مطالبات پھر انشاءاللہ تعالی اسلام آباد لے کے جاؤں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مشکل جگہ ہے، بہت مشکل جگہ ہے، مگر جب محنت کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ محنت کیا جائے، تو میں اس چیز میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہم نکلوا سکتے ہیں، اور یہ چاہے وہ
आपकी एजुकेशन हो, जो भी आपकी मुस्तकबिल का या आने वाली ज़िंदगी के प्लान होगा, मैं आपके साथ, आपकी मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला, ख़ास तौर पे हमारा जो डिजिटल बिल ऑफ राइट्स है, वैसे जो मौसमी तब्दीली के हवाले से पूरा पाकिस्तान को, मगर ख़ास तौर पे सिंध को ख़तरा महसूस है, इन दोनों इश्यूज़ पे मैं आने वाले नया नस्ल के साथ मिलके जद्दोजहद करना चाहूँगा, ताकि हम वैसे ही फ़तह हासिल करें जैसे हमारे बड़ों ने हासिल किया था। It is an immense honor and a privilege for me to be part of the class of 2024's graduation here at the university. आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो।
And this concludes the first session of Convocation 2019-2023. We'll invite you for lunch break and we'll join you after 30 minutes. Please be seated until the entourage leaves out. Thank you very much.